توجہ ہے دوست؟ اسی لیے ہماری یہ گزارش ہے، اس کو جیسے تھے ابو طالب، بھئی ایک اللہ کا بندہ تھا، جیسی زندگی گزار گیا گزار گیا، اب اس پر بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں نے کہا علی تو خوش نصیب ہے، اس کا باپ تو ہے، اور ایک ہے توجہ چاہتا ہوں، کسی کو اختلاف نہیں اس پر۔ اور اگر میں تاریخ سے باپوں کی تاریخ شروع کر دوں تو کتنے نام ملتے ہیں؟ ابن مسافر، کس کس مسافر کے پیچھے جاؤ گے پتہ کرنے؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ابن عوام، بھائی ایک صلوات پڑھ لیں باواز بلند محمد والے۔ خود اپنی حالت پہ ذرا غور کیا کر، علی کے بدبخت سن، خود اپنی حالت پہ ذرا غور کیا کر، ہے بغض علی خامی گرکت کی علامت، ہے بغض علی خامی گرکت کی علامت، ہم سے نورج ماں کی خیانت سے بس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، آنے والے احباب کو میں وقت دوں اور منبر دوں، بات سمیٹتے ہوئے صرف اتنا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم، باخدا اب یہ بال کی کھال نکالنا کہ صاحب وہ تو سب ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں وہ نگران رسالت بھی ہیں، محافظ رسالت بھی ہیں، نگران رسالت بھی ہیں، پر کلمہ نہیں پڑھیا انہوں۔ وہ کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ آخری وقت نبی اکرم کان میں کہتے رہے چاچا کلمہ پڑھ لے، پڑھ لے، آہو پڑھ لے کلمہ۔ انہوں نے نہیں پڑھا، معلوم ہوتا دوسرا کان ملا کا لگا ہوا تھا کہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ میرے محترم سامعین، بزرگان گرامی، کلمہ نہیں سی پڑھے، لیکن حفاظت، ہاں یہ مندے ہیں کہ حفاظت کی۔ ارے بھائی اگر حفاظت مانتے ہو تو ذرا عقل سے بھی مانو۔ یہ میرے گلے میں رومال ہے، زیادہ سے زیادہ 10 روپے کا ہے، میں یہاں تقریر کے بعد ایک صاحب کے حوالے کر گیا، میں نے کہا بھیا اسے حفاظت سے رکھنا، اگلے سال جب میں آؤں تو مجھے دے دینا۔ اور جب آئندہ سال میں آیا اور بھائی سجاد صاحب نے کہا مولانا تقریر کیجئے، میں کھڑا ہو گیا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کھڑا ہوا ہوں۔ بھائی کسے دیکھ رہے ہو؟ وہ جی پچھلے سال میں نے رومال دیا تھا، وہ لے آئے بندہ، تو پھر تقریر شروع کروں۔ ان کا آپ جانتے ہیں اسے؟ میں نے کہا جانتا تو نہیں تھا۔ تو ان کا پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی عقل کا نہ ماتم کریں؟ کہا کیوں؟ کہا اتنے عقل کے کمزور ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ ایماندار بھی ہے یا نہیں، یا آپ کا رومال واپس بھی لائے گا یا نہیں۔ تو معاف کیجئے گا، ایک معمولی مولوی ان پڑھ قسم کا، اس کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ 10 روپے کا رومال بغیر ایمان دیکھے کسی بے ایمان کے حوالے نہیں کرتا، تو کیا مولویوں نے اللہ کو اپنے سے بھی زیادہ کم عقل سمجھ رکھا ہے، جس نے محمد جیسا قیمتی ہیرا بغیر ایمان دیکھے ابو طالب کے حوالے کر؟ اور یہ بھی نہ دیکھا اس نے کہ ایماندار ہے یا نہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا
کہ جسے ابو طالب کے ایمان میں شک ہے، مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان میں شک ہے۔ کلمہ نہیں سی پڑھیا، کیا کہا ان بزرگوں نے؟ ان کا چل کلمہ نہیں سی پڑھیا، نکاح تو پڑھیا۔ بھائی نکاح تو پڑھا نا۔ اب میں کہتا ہوں یہ نکاح معاف کیجئے گا، نہ ابو طالب کی ایجاد ہے نہ پیغمبر اکرم کی ایجاد ہے۔ نہیں بھیا آپ کسی کو بلائیں، میرے بس میں نہیں ہے۔ توجہ ہے دوست؟ میں گزارش کیا کر رہا تھا؟ نکاح۔ بھائی اگر چلو کلمہ نہیں پڑھا، یہ تو سب مانتے نکاح پڑھا، تو نکاح ابو طالب کی ایجاد نہیں، نہ نکاح پیغمبر اکرم کی ایجاد ہے، یہ تو سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی آج تک چل رہی ہے۔ آپ چلے میرا طریقہ نکاح کو چھوڑ دیں، لیکن پورا عالم اسلام اس امر پر متفق ہے کہ جب سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے دو مولوی صاحبان نکاح پڑھتے ہیں تو ایک صاحب باہر سے آتے ہیں، ایک وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں وعلیکم السلام، کتھوں آئے ہو؟ انہیں کہا لوہاری چوں ہیں۔ کی کرنا آئے ہو؟ کہ جی میں فلاں ابن فلاں دا اتنے حق مہر تے نکاح پڑھ دیاں، اجازت ہے؟ بھئی یہی کہتے ہیں نا۔ اب وہ اجازت دے دیتا کہ پڑھ دیاں، تو سب سے پہلے نکاح ہاں دولہا کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے پتر تینوں کلمہ آندا ہے؟ جی پتر تینوں کلمہ آندا؟ جب تک وہ کلمہ سناتا نہیں، میں تو دیہاتوں میں دیکھتا ہوں، میں تو خود دیہاتی آدمی بستیوں میں رہتا ہوں، ان بیچاروں کو عربی بھی صحیح نہیں آتی مگر کلمہ سنانا پڑتا ہے، الہ الہ محمد سونا رسول اللہ۔ خدا کی قسم یہ میں نے اپنی کانوں سے سنا، پوری عقیدت سے کلمہ سنایا جاتا ہے اور پھر وہ نکاح پڑھتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ سنت ابراہیمی۔ اور جب سب کا اتفاق ہے کہ نکاح پیغمبر کا پڑھا ہے ابو طالب نے، تو سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے تقاضا عقل یہ ہے کہ دولہا سے اس نے پہلے پوچھا کہ کلمہ ہے یاد، اور مورخین نے کلمہ لکھا پیغمبر کا کہ پیغمبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا مقدس رسول ہوں۔ اس کلمے کے بعد ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ تو اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کا ایمان کس منزل پر ہے؟ وہ عقل کے دشمن، ابو طالب اس مومن کامل کا نام ہے جو کلمہ سنانے والوں میں نہیں، اللہ کے آخری رسول سے بھی کلمہ سننے والوں میں۔ اے بھائی جتنا طویل ایمان ابو طالب کا ہے آپ اتنا پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو بھائی جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں، اس لیے کہ مجھے اور جگہ پر بھی حاضری تو دینا ہے، اور میں نے اسی لیے پوچھ لیا تھا کہ کس کس نے پڑھنا ہے، انہوں نے کہا بعد میں آنے والے اور ہیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی آ گئے نہیں تو پھر میں اور آپ تو ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ آواز بلند محمد